بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج 28 ربیع الثانی، 1 نومبر ربیع الثانی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ حضرات محترم، کچھ عرصہ قبل ہم نے اسماء اللہ الحسنہ کے اوپر مسلسل چند خطبات عرض کیے تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کو سمجھا جائے، ان کے معانی پر غور و فکر کیا جائے، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، اور جب کسی کے نام سے شناسائی ہوتی ہے تو پھر اس کی ذات سے شناسائی ہوتی۔ تو ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نام ایک ذریعہ ہے، نام کے بغیر بندہ ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اسے پکاریں، اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں، اور فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ تم ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو، ان ناموں کو لیا کرو، تاکہ اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے۔ اسی لیے ایک مشہور بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اِذَا عُرِفَ الْآمِرُ سَهُلَتِ الْأَوَامِرُ، کہ جب آمر کی معرفت، آمر کہتے ہیں حکم دینے والا، جب حکم دینے والے کی پہچان نصیب ہو جائے تو اس کے احکامات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ حکم کون دے رہا ہے، اور اس کو اس کی خوبیوں کا ادراک ہو اور فہم حاصل ہو کہ کون مجھے حکم دے رہا ہے، تو پھر اس کے احکامات کو ماننا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جس نے ان ناموں کا احصاء کر لیا۔ اب احصاء کا معنی شمار کرنا بھی ہے، احصاء کا معنی ان کو سمجھنا بھی ہے، ان کا ادراک کرنا بھی ہے۔ تو فرمایا جس نے ان کا ادراک کر لیا، ان کو شمار کر لیا، تو میں محمد اسے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنے کا اللہ نے بھی حکم دیا اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا حکم عطا فرمایا۔ اب اس میں سے کچھ نام تو ایسے ہیں جن کا معنی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، جن میں رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، خالق ہے، تواب ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جن کا معنی تقریباً ہر بندے کو علم ہوتا ہے۔ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحمان اور رحیم اپنی رحمت کی شان سے اپنے بندوں پہ تجلی فرمانے والا۔ تو یہ وہ اسماء گرامی ہیں جن کا معنی اکثر افراد کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ اسماء ایسے بھی ہیں کہ جن کے معنی کو جاننے میں ہر بندہ جو ہے اس کو اس کا صحیح ادراک نہیں ہوتا اور وہ متشابہات میں آتے ہیں۔ انہی میں ایک نام اللہ کا جبار بھی ہے۔ اب ظاہری طور پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام نامی سنتے ہیں تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں جبر کا معنی پایا جاتا ہے، اور شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جبار جو ہے جو اپنے بندوں کے اوپر قہر فرمائے، جبر فرمائے، سختی فرمائے۔ تو ظاہری طور پہ لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں، لیکن حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل الخیرات شریف میں جہاں اللہ رب العزت کے اس اسم پاک کا معنی لکھا، ضیاء القرآن میں جہاں اس کا تذکرہ کیا، وہاں یہ بتایا کہ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ جبار تو اللہ کے لطف اور کرم کے اظہار والا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، کمزوروں کی ڈھارس بننے والا، فقیروں کی تسلی بننے والا، جو مصیبت میں ہیں ان کی داد رسی کرنے والا، اسے جبار کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے بارے میں حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں جبار للمظلومین و جبار علی الظالمین، کہ اس کی دو تجلیاں ہیں۔ جبار کی ایک تجلی مظلومین کے لیے ہے، یعنی وہ مظلوم لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، اور جبار علی الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ لوگ جو دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، ان کے جبر کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اور ان کے جبر کا انجام جو ہے وہ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وہ نام نامی ہے جس میں کمزوروں کے لیے، فقیروں اور محتاجوں کے لیے بہت بڑی تسلی موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الضعفاء والخائفین فی کنف اللہ، فرمایا جو کمزور لوگ ہیں، جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، جو زمانے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، وہ اللہ کے پہلو میں ہیں، وہ اللہ کے لطف و کرم میں ہیں، اللہ ان کے اوپر خاص توجہ فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ سے ہماری ملاقات کہاں پہ ہوگی، کہاں آپ کی زیارت ہوگی، کس مقام پہ آپ جلوہ فرما ہوں گے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، یا اللہ میرا حشر میری امت کے مسکینوں کے ساتھ فرمانا، جہاں میری امت کے مسکین ہوں، ٹوٹے دلوں والے ہوں، مجھے ان کے ساتھ رکھنا۔ تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اپنی امت کے مظلوم اور کمزور لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اور وہاں بھی میں ان کی داد رسی کر رہا ہوں گا۔ کسی شاعر نے کہا، جس کو پھر ہمارے ایک بڑے مشہور ثنا خان خالد حسنین صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھا کہ میں بندہ عاصی ہوں، گناہگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے کمزور اور ناتواں بندوں پہ اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ جب کسی کمزور بندے کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی داد رسی کے لیے آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس پہ خاص لطف و کرم فرماتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا نام نامی الجبار ہے، یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دیں، ہم اس کے سامنے روئیں، ہم اپنی ضرورتیں جبار کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ ذات جو جبار ہے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، جو کمزوروں کا آسرا ہے، وہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پہ لکھا، اور دیگر کئی مفسرین نے لکھا، کہ اللہ کی 99 صفات ہیں
اور یہ صفات کائنات میں اس وقت متصرف ہوں گی جب ان صفات کا تعلق اس طبقے سے قائم ہوگا جس کے لیے وہ صفت بن کے آئی۔ اللہ رزاق ہے تو شان رزاقیت تب ظاہر ہوگی جب لوگوں کو رزق ملے گا۔ اللہ تواب ہے، شان توابیت اس وقت ظاہر ہوگی جب لوگ گناہ کر کے اس سے معافی مانگیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے لوگ فرشتوں کی طرح پاک باز ہو جائیں، کوئی گناہ گار نہ رہے، تو میں ان کو لے جاؤں گا اور ایسی قوم کو لاؤں گا جن سے گناہ ہو، پھر وہ میری بارگاہ میں آئے، پھر روئے اور گڑ گڑائے، پھر مجھ سے معافی مانگے، تاکہ اللہ کی شان توابیت کا اظہار ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت وہ کائنات میں ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو شان جباریت بھی تب ظاہر ہوگی جب کسی کا دل ٹوٹے گا، جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہوگا، جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس شان سے تجلی فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی، فرمایا میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری محبت میں ٹوٹے ہیں، جو میری محبت میں رونے والے ہیں۔ انا عند المنکسرۃ قلوب، جو منکسر القلوب ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال نے اس معنی کو بڑی پیارے انداز میں بیان کیا، فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرمایا کہ یہ جو دل کا شیشہ ہے اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ، کیونکہ یہ دل کا شیشہ جب ٹوٹا ہوا ہو تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ اس پہ بڑی رحمت فرماتا ہے اور اپنے کرم کی خاص تجلی اس کے اوپر فرماتا ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پھر جبار جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے جابر اور ایک ہوتا ہے جبار، اور جبار کا معنی ہے بار بار اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمانے والا، بار بار ان کے لیے تسلی بننے والا۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ مصر کا ایک رہنے والا شخص طواف کرنے کے لیے اور عمرے کے اندر وہ حاضر ہوا، طواف کر رہا تھا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور کسی وجہ سے مشکل کا شکار تھا۔ تو اس وقت بار بار وہ اپنے منہ سے ایک ہی جملہ کہتا، وہ کہتا یا جبار اجبر کسری، اے دلوں کو جوڑنے والے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، میرے لیے توجہ فرما، میرے اوپر کرم فرما، میری مشکل کو آسان فرما۔ وہ بار بار یہی جملہ کہتا۔ طواف میں اللہ تعالیٰ سے وہ میں گفتگو رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا تو طواف کرتے ہوئے اسے ایک ایسا بندہ ملا جو 10 سال پہلے کہیں اس کے ساتھ معرفت رکھتا تھا، اسے جانتا تھا۔ جب اس کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا اور نظر سے نظر ملی تو اس شخص نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے ایک بندہ بار بار یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرے دل کو جوڑ دے، تو میرے اوپر مہربانی فرما۔ دوسرے دن جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس کو اچانک ایک بندہ ملا جو 10 سال پہلے کہیں اس کا جاننے والا تھا، پھر وہ اس سے جدا ہو گیا۔ طواف کرتے ہوئے اسے ملا اور کہنے لگا میں 2 دن سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا میں نے سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیدار کیا اور سرکار نے مجھے فرمایا طواف کرتے ہوئے تجھے فلاں بندہ ملے گا جو فلاں جگہ سے آیا ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، اسے یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بات کو سن لیا اور تو حق کے اوپر ہے، کچھ دن تیرے اوپر یہ مشکل آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ تیری ساری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ تو تیرے لیے حضور کی جانب سے خوشخبری آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے یہ بشارت بھیجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے جبار وہ پاکیزہ اسم پاک ہے جس میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹے ہوئے دل والا اپنے رب کو پکارتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سن لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت میں یہ واقعات گزرے کہ دشمنوں اور مشرکین نے ہمارے پاک نبی کے لیے کیا کیا نہیں کہا، ساحر کہا، کذاب کہا، مجنون کہا، طرح طرح کے سخت لفظ حضور کے منہ پہ کہے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے اوپر نجاست کو پھینکا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کی گردن میں رسی ڈال کے آپ کی گردن کو پھندا دینے کی کوشش کی گئی، ہر اذیت سے ہمارے آقا گزرے۔ تو پہلے وہ مرحلہ آیا کہ جب دل ٹوٹتا ہے، جب انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ طائف کے میدان میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا اور آپ کا پاکیزہ خون آپ کے نالین مقدس میں جمع ہو گیا، تو اس وقت سرکار دو عالم نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے میرے رب میں اپنی قوت کے کمزور ہونے کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور میرا ہیلہ بڑا تھوڑا ہے، وہوانی علی الناس، اور یہ لوگ مجھے کوئی حیثیت نہیں دیتے، انت رب العالمین، تو سارے جہانوں کا رب ہے، وانت رب المستضعفین، اور تو کمزور لوگوں کا رب ہے، الی من تکلنی، یا اللہ تو مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہا ہے، الی بعید یتجہمنی، ایک ایسا شخص جو تیری ذات سے دور ہے اور میرے اوپر حملہ کرتا ہے، او الی عدو ملکتہ امری، یا دشمن کے حوالے تو کہیں تو نے میرا معاملہ نہیں کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی، اے میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو ان تکلیفوں کی مجھ محمد کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان تکلیفوں کو سینے سے لگاتا ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ہر تکلیف جو ہے وہ گوارا ہے، اور تیری ذات اور تیری محبت میں ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی یہ کلمات حضور نے ادا ہی کیے تھے کہ راستے میں ایک غلام آیا جو یمن کا رہنے والا تھا، اس کا نام عداس تھا، وہ حضور کو انگوروں والے باغ میں لے گیا، سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، حضور کو انگوروں کے گوشے پیش کیے، اور سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ اگر آپ کا کلمہ یہ طائف والے نہیں پڑھتے تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور حضور نے فوراً آپ کے دل کو تسلی عطا فرمائی۔ پھر بڑی تسلی دینے کے لیے معراج کے سفر پہ بلایا، اپنے حریم ناز کا قرب عطا کیا، اپنی خلوت میں اپنے حبیب سے ملاقات فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ڈھارس بندھ آئی۔ اور جب بھی سرکار کے دل کو افسوس ہوا، دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب آپ کے چہرے کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ آپ کی شان بلند ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے گا۔ پھر کیسے تسلی دی جا رہی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ ہماری محبت میں خود رفتہ تھے، اللہ نے آپ کو اپنی جانب بلایا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہ حرف تسلی ہے کہ آپ غور فرمائیں، آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کرم کی پناہ عطا فرمائی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تسلیاں عطا فرما کے اپنے پاک نبی کے دل کو مزید سکون اور قوت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جبار ہونے کی شان ہے جو ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، جسے شیخ راتب نابلسی جو مصر کے بلکہ ملک شام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بیان کیا، اور یہ حلب کے رہنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شان جباریت کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر طرح طرح کے کرم کی تجلی فرماتا ہے، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑے، اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے تو اللہ مظلوم کی داد رسی کرتا ہے، ظالم کو پکڑ کے اسے سخت گرفت میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک شخص نے دستک دی، وہ فقیر تھا، محتاج تھا، وہ مانگنے والا تھا، دروازہ کھلا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ تو ایک تو ہے کہ نہ دینا، کوئی شخص نہیں بھی دے سکتا، وہ حرف دعا دے دے، وہ اچھی طریقے سے بات کر دے،
وہ کہے آج میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا، پھر کبھی آنا، لیکن اس شخص نے اس کی توہین کی اور اس کے ساتھ عجیب و غریب جملوں کا تبادلہ کیا، اس کی بے عزتی کی، اس کو دھتکار کے نکال دیا اور اپنی زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو شیخ راتب نابلسی فرماتے ہیں پھر وقت نے پلٹا کھایا، لیل و نہار بدلے، تلکل ایام و نداولھا بین الناس کی شان کا اظہار ہوا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شخص اپنی بیوی سے جدا ہوا، طلاق واقعہ ہو گئی، سیپریشن ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی شخص جو ہے جو اس دن منگتا تھا وہ خوشحال ہو گیا، اور اسی عورت سے اس کی دوسری شادی ہوئی۔ پھر دوسرا منظر بدلا کہ ایک گھر میں وہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اور اب جو مانگنے والا تھا وہ تھا جو اس دن اس فقیر کو دھتکار رہا تھا، جو اس دن اس کی بے عزتی کر رہا تھا، جو اس کو ذلت و رسوائی کا شکار کر رہا تھا۔ تو جب اس عورت نے اسی شخص کو دروازے پہ منگتا بنے ہوئے کھڑے دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رونے لگی، اور اپنے اس نئے خاوند سے کہنے لگی اکرم ہو، اس کو عزت سے نوازو، کہیں پھر ہمارے ساتھ وہی نہ ہو جائے جو منظر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو زندگی پلٹا کھاتی ہے، وقت بدلتا ہے، جو ذلیل کرنے والے ہیں وہ خود ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے ناموں کو پکارا کرو، شان جبار جو میری ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہوں، جو بھی دکھ میں مبتلا ہو وہ مجھے پکارے، جو دکھی ہو وہ میری بارگاہ میں آنسو بہائے، میں خود اپنے بندوں کی داد رسی کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ان اسماء اللہ الحسنیٰ کی معرفت عطا فرمائے، اپنے ناموں کو پکارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی معرفت سے شاد کام فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔